مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز حاضرین و سامعین کرام، آج ہمارے 27 روزہ دورہ تعلیم القرآن کی 22ویں کلاس ہے، اور آج کی کلاس میں ہم زنا سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پڑھنے کی، سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات دیکھتے ہیں۔ نکالیے سورت نمبر 17 آیت نمبر 32۔ دیکھیے یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی کسی قسم کی ایسی ایکٹیویٹی جو زنا تک پہنچاتی ہو وہ بھی نہیں کرنی، یعنی ہر اس کام سے بچنا ہے جو کام زنا کی طرف لے کے جانے والا ہو، جس کام کا انجام اختتام زنا پر ہو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے شک وہ تو بے حیائی کا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بری راہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کے لیے ایک نیک، جائز، پاکیزہ اور حلال رشتہ بنایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پاک اور حلال اور طیب رشتے کو ہی اپنائیں اور اسے ہی اپنانے کی کوشش کریں، اس طرف نہ جائیں۔ تو یہاں واضح طور پر فرما دیا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، ہر وہ چیز جس کا اختتام، جس کا انجام زنا پر ہو، یا جس کا اختتام اور انجام بے حیائی پر ہو، ہر اس چیز سے بچنے کا یہاں اس آیہ کریمہ میں حکم ارشاد فرما دیا گیا ہے کہ ہر وہ چیز جو اس بے حیائی کی طرف لے جانے والی ہو اس سے بچنا ہے، خواہ وہ ویڈیوز ہوں، خواہ وہ اس قسم کی باتیں ہوں، اس قسم کا کلام ہو، یا وہ اس قسم کے تعلقات ہوں۔ فرمایا ہر اس چیز سے بچنا ہے جو آپ کو اس بے حیائی کی طرف لے کر جائے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ بہت بری راہ ہے، بہت برا رستہ ہے۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 24 آیت نمبر 2۔ دیکھیے یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی خاتون اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، فرمایا ان میں سے ہر ایک کو مارو 100 کوڑے، 100 درے مارو۔ یہ سزا بیان کی گئی ہے زنا کرنے والے کی، لیکن اس زانیہ اور زانی کی جو کنوارے ہو، جو دونوں کنوارے ہوں، تو ان کے لیے یہ حکم ارشاد فرمایا گیا ہے کہ انہیں 100 درے مارے جائیں، 100 کوڑے مارے جائیں۔ رہ گئی بات شادی شدہ کی، تو اس حوالے سے معنوی اعتبار سے یہ بات حد تواتر تک پہنچ چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ جو شادی شدہ زانی ہو یا شادی شدہ زانیہ ہو تو اس کو پتھر مار مار کر سنسار کیا جائے گا، رجم کر دیا جائے گا۔ یہاں اللہ کریم نے مزید ارشاد فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین کے معاملے میں، چونکہ یہ دین کا بڑا اہم معاملہ ہے، لہٰذا اس معاملے میں تمہیں ان پر ترس نہیں آنا چاہیے کہ تم ان پر ترس کھاؤ کہ نہیں یہ تو انجان ہیں، یہ تو بچے ہیں، ان کی تو ابھی عمر نہیں ہے، ہاں بالغ ہوں دونوں ہی، تو فرمایا کسی قسم کا ترس نہیں کھانا ان پر، کسی قسم کی نرم دلی ان کے لیے اختیار نہیں کرنی۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو ان کو سنسار کرتے وقت یا ان کو کوڑے مارتے وقت تمہیں رحم نہیں آنا چاہیے ان پر، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو تم پورا کر رہے ہو۔ فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب انہیں زد و کوب کیا جائے، کوڑے مارے جائیں یا سنسار کیا جائے، تو چاہیے کہ اس وقت ایمان والوں کی ایک جماعت ان پر حاضر ہو، وہاں پر کھڑی ہو، کچھ لوگ وہاں مومنین جو ہیں وہ موجود ہوں، ان کے سامنے یہ سارا معاملہ کیا جائے۔ تو یہاں پر اللہ کریم نے نہ صرف زنا سے بچنے کا حکم دیا ہے بلکہ واضح طور پر اس کی سزا بھی بیان کر دی، اور آگے ارشاد فرمایا الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، فرمایا جو زنا کرنے والا مرد ہے اس کا نکاح نہ کیا جائے مگر زانیہ کے ساتھ، یعنی اس کا نکاح بھی ایسی عورت کے ساتھ کیا جائے جو زنا کا ارتکاب کرتی رہی ہے، او مشرکۃ، یا پھر کسی مشرکہ کے ساتھ اس زنا کرنے والے مرد کا نکاح کیا جائے۔ آگے فرمایا والزانیۃ لا ینکحھا، اسی طرح
جو زانیہ عورت ہے اس کا نکاح نہ کیا جائے الا زانن مگر زانی مرد کے ساتھ، او مشرکن یا پھر مشرک کے ساتھ، وحرم ذلک علی المؤمنین اور مسلمانوں پر یہ چیز حرام کر دی گئی ہے، یہ حرام کیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حرمت کا حکم یہاں بیان کیا۔ مفسرین کرام محدثین علماء فرماتے ہیں یہ اس زانی اور زانیہ کے لیے ہے جو اپنے زنا پر، جو اپنے اس گندے فعل پر مسلسل عمل کرتے رہیں اور تائب نہ ہوں، توبہ نہ کریں۔ ہاں اگر کوئی زانی توبہ کر لے تو اس کا نکاح پاکیزہ طریقے کے ساتھ، حلال طریقے کے ساتھ، اچھی مسلمان عورت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر زانیہ اپنے اس گندے فعل سے توبہ کر لے تو اس کا نکاح ایک اچھے مرد کے ساتھ، نیک اور صالح مرد کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ حکم توبہ پر موقوف ہے۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 25 آیت نمبر 68، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، فرمایا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں مانتے اور کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، جس کو بھی قتل کرتے ہیں حق کے ساتھ قتل کرتے ہیں، ولا یزنون اور وہ زنا نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک اور پھر جو کوئی یہ گندا فعل کرے گا، یلقا اثاما تو اسے بڑا عذاب ملے گا، بڑا وبال آئے گا اس پر۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، فرمایا اسے قیامت کے دن دگنا عذاب دیا جائے گا، 2 گنا عذاب سے دوچار کیا جائے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا اور وہ اس رسوائی میں ہمیشہ کے لیے اڑا رہے گا، الا مگر من تابا ہاں جس نے اس گندے فعل سے توبہ کر لی، وآمن اور ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا اور نیک عمل کیے، فاولئک بس یہی وہ لوگ ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ تعالیٰ جن کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یعنی بندہ جب توبہ کر لیتا ہے کسی بھی برے کام سے، کسی بھی گناہ والے کام سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اچھائیوں میں بدل دیتا ہے، اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کریم نے واضح طور پر فرما دیا کہ اس گندے فعل کے قریب بھی نہیں جانا اور اس گندے فعل، اس بے حیائی والے فعل کا ارتکاب نہیں کرنا۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 24 آیت نمبر 30، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل محبوب تم فرماؤ للمؤمنین ایمان والے مردوں سے، یغضوا من ابصارہم کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ بے شک یہ پاکیزگی کا ایک طریقہ ہے ان کے لیے، اس سے وہ پاک صاف رہیں گے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون بے شک اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وقل اور محبوب تم فرماؤ للمؤمنات ایمان والی عورتوں سے، یغضضن من ابصارہن کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچا رکھیں، اپنی آنکھیں جھکا کر رکھیں، ویحفظن فروجہن اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، لا یبدین زینتہن اور اپنا بناؤ سنگار غیر محرم پر، غیر مردوں پر ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا اسی طرح پھر آگے پردے کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کریم نے پہلے ایمان والے مردوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ تم اپنی نگاہ نیچی رکھو اور زنا کے قریب نہ جاؤ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ پھر اس کے بعد ایمان والی عورتوں کو فرمایا کہ تم بھی اپنی نگاہ کی حفاظت کرو اور تم بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ لہٰذا یہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت دونوں کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حکم ارشاد فرما دیا۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 60 آیت نمبر 12، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی اے غیب کی خبریں دینے والے، اذا جاءک المؤمنات جب آپ کے پاس ایمان والیاں آئیں تو یبایعنک جو آپ کی بیعت کرنا چاہتی ہیں، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا اس بات پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہیں بنائیں گی اور کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود نہیں سمجھیں گی، ولا یسرقن اور وہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین اور وہ یہ بے حیائی کا ارتکاب نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن اور اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں۔ اسی طرح پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مزید احکامات ارشاد فرمائے۔ تو یہاں بھی واضح فرما دیا کہ اے محبوب یہ عورتیں جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آپ کی بیعت کرنے کے لیے آئیں تو اس بات پر بیعت کریں کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانیں گی اور چوری نہیں کریں گی
اور بے حیائی کا ارتکاب نہیں کریں گی، زنا کے قریب بھی نہیں جائیں گی، زنا نہیں کریں گی، بے حیائی نہیں کریں گی، اس بات پر یہ آپ کی بیعت کریں۔ تو یہاں بھی اللہ کریم نے اس بے حیائی کی واضح طور پر مذمت ارشاد فرما دی۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 5 آیت نمبر بھی 5، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب۔ یہاں اللہ کریم نے یہود و نصارہ کے ساتھ معاملات کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ شروع سے دیکھیے، الیوم فرمایا آج کے دن سے احل لکم الطیبات، تمہارے واسطے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، وطعام الذین، اور ان لوگوں کا کھانا بھی تم پر حلال کر دیا گیا ہے، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، حل لکم، تمہارے لیے ان کا ذبیحہ، ان کا کھانا بھی حلال کر دیا گیا ہے، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا، تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال کر دیا گیا ہے، والمحصنات من المؤمنات، اور مسلمانوں میں سے پاکیزہ عورتیں، اور والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب میں سے پاکیزہ عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، یعنی تم ایمان والیوں سے بھی نکاح کر سکتے ہو اور اہل کتاب کی عورتوں سے بھی نکاح کر سکتے ہو۔ من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن، فرمایا کہ اس بات پر کہ تم پہلے انہیں حق مہر ادا کرو، ان کی اجرت ادا کرو، ان کی قیمت ادا کرو، ان کی مرضی کی، تو فرمایا کہ تم انہیں حق مہر ادا کرو، محسنین غیر مسافحین، اور فرمایا اس سارے معاملے کا مقصد نکاح ہونا چاہیے، شہوت پرستی نہیں، اپنی مستی نکالنے کے لیے ایسا نہیں کرنا، غیر مسافحین ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی ان سے چھپ کر آشنائی کرنی ہے، یعنی چھپ کر ان سے دوستیاں لگاؤ، ایسا نہیں کرنا، نہ تو چھپ کر ان کے ساتھ دوستیاں لگاؤ اور نہ ہی اپنی شہوت پرستی کے ارادے سے ان کے پاس جاؤ، بلکہ ان کے ساتھ نکاح کرو، نکاح تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، وگرنہ یہ نہ سمجھنا کہ وہ یہودیوں کی عورتیں ہیں، عیسائیوں کی عورتیں ہیں تو اب تم اپنی خرمستی نکال سکتے ہو، ان کے ذریعے سے شہوت پرستی کر سکتے ہو، اپنی شہوت دور کر سکتے ہو، یا ان کے ساتھ تم چوری چھپے یاریاں لگا سکتے ہو۔ فرمایا نہیں، تمہارے لیے ہم نے ان سے نکاح کرنا حلال کر دیا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور فرمایا جو ایمان کے ساتھ کفر کرے، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو اس کے عمل برباد ہو گئے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ قیامت والے دن نقصان والوں میں سے ہوگا۔ تو یہاں بھی اللہ کریم نے واضح دو ٹوک ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے نکاح ہے، نکاح کرو۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 23 آیت نمبر 5، یہاں اللہ کریم نے ایمان والوں کی کچھ نشانیاں بیان فرمائیں، کچھ صفتیں بیان فرمائیں، اور ان کی صفات بیان کرتے کرتے آیت نمبر 5 میں فرمایا والذین، ایمان والے وہ ہیں، ہم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ ایمان والے ہیں۔ یہاں ایمان والوں کی صفات کو بیان کرتے کرتے اس صفت کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا کہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات طیبات تھیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور بے حیائی کے ارتکاب سے منع کیا ہے اور نکاح کی ترغیب دلائی ہے۔ معزز حاضرین و سامعین کرام، ہم اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زانی زنا نہیں کرتا جب کہ وہ زنا کر رہا ہو اور مومن بھی ہو، یعنی جب وہ بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے زانی تو اس وقت وہ ایمان والا نہیں ہوتا، یعنی اگر عین اس وقت اسے موت آ جائے تو اس کا ایمان برباد ہو گیا، اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا جو چوری کرتا ہے جب چوری کر رہا ہو اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب کوئی شراب پینے والا شراب پی رہا ہو تو شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص یہ گندے فعل کرے تو اس نے اپنی گردن سے اسلام کا کلاوہ اتار پھینکا، یعنی اس کی گردن میں جو اسلام کا پٹا تھا اس نے وہ اتار پھینکا، اور اب اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ سے ایسے گناہوں کے ارتکاب سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہوتا، یعنی اسے قتل کرنا حلال نہیں، ایسا مسلمان جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو، ہاں مگر یہ 3 حرکتیں کرے تو اسے قتل کیا جائے گا۔
نمبر 1، شادی شدہ زانی، یعنی جو شادی شدہ ہونے کے باوجود اس گندے فعل کا ارتکاب کرے گا اسے پتھر مار مار کر رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا۔ نمبر 2، قصاص کے طور پر قتل، یعنی اگر اس نے کوئی آدمی قتل کر دیا ہے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور تیسرا، وہ جو اپنے دین کو ترک کر دے اور مسلمان ہونے کے بعد اسلام کو چھوڑ کر چلا جائے، مرتد ہو جائے، تو اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دیتا ہے کہ کوئی ہے دعا مانگنے والا جس کی دعا قبول ہو، ہے کوئی سوال کرنے والا اسے عطا فرمایا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ اس کی مصیبت کو دور کیا جائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، پھر کوئی مسلمان ایسا باقی نہیں رہتا کہ اس نے کوئی دعا کی ہو اور اللہ نے آدھی رات کے وقت اس کی دعا کو قبول نہ فرمایا ہو۔ پھر آگے فرمایا، سوائے زانیہ عورت کے، سوائے زانیہ عورت کے جو اپنی شرمگاہ سوائے زانیہ عورت کے جو اپنی شرمگاہ بدکاری کے لیے پھرتی ہو، یعنی جو بدکاری کا ارتکاب کرتی پھرتی ہو، وہ زانیہ جتنا مرضی ٹل لگا لے تو اللہ تعالیٰ پچھلے پہر بھی اس کی مانگی جانے والی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور فرمایا دوسرا، وہ جو ناجائز ٹیکس وصول کرتا ہے اس کی بھی دعا آدھی رات کے وقت قبول نہیں ہوتی۔ باقی اس کے علاوہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے قریب ہو جاتا ہے اور جو بھی اس سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے بے حیائی کرنا، یہ بے حیائی کا ارتکاب کرنا اللہ تعالیٰ کو اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لے تو معاملہ برعکس ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زانیوں کے چہرے قیامت والے دن آگ کے ساتھ بھڑکائے جائیں گے، آگ کے ساتھ ان کے چہروں کو جلایا جائے گا، یہ سزا دی جائے گی قیامت والے دن۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث میں موجود ہے، فرمایا کہ زنا کرنا یہ غربت لاتا ہے اور فقیری کو دعوت دیتا ہے۔ یعنی جو بندہ زانی ہوتا ہے یا جو عورت زانیہ ہوتی ہے تو اس گندے فعل کے ارتکاب کی وجہ سے وہ غربت کا شکار ہوتے ہیں، اس گندے فعل کے ارتکاب کی وجہ سے فقر و فاقہ تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی حضرت سامرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ارض مقدسہ کی طرف لے جایا گیا اور میں نے وہاں دیکھا کہ شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھیں، تو میں نے جب اندر جھانک کر دیکھا تو اندر ننگے مرد اور عورتیں تھیں اور ان کے نیچے سے شعلے بھڑکتے تھے، اور جب یہ شعلے ان تک پہنچتے تھے تو یہ لوگ شور مچاتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ مرد اور وہ عورتیں زناکار مرد اور زناکار عورتیں تھیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جہنم میں دیکھا کہ وہ درمیان میں لٹکے ہیں، نیچے سے آگ کے شعلے اٹھتے ہیں اور وہ آگ ان کے منہوں تک آتی ہے، چہروں تک آتی ہے اور وہ چیخیں مارتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ وہ مرد ہیں ننگے ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو ننگی ہیں، یہ وہ مرد اور وہ عورتیں ہیں جو زنا کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کی حدیث پاک میں یہ الفاظ موجود ہیں، فرمایا کہ جب کوئی زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور اس کے سر کے اوپر سائبان کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے۔ فرمایا پھر جب یہ آدمی اس حرکت سے رک جاتا ہے تو ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے، یعنی اگر اسی حالت میں مر گیا تو بے ایمان ہو کے مرے گا۔ اسی طرح ایک مقام پر فرمایا جب کوئی شخص زنا کرتا ہے یا شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کھینچ لیتا ہے، جس طرح انسان اپنے سر سے قمیض کھینچ کر اتار لیتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک بہت عبادت گزار آدمی تھا، اس نے اپنے عبادت خانے میں 60 سال تک اللہ کی عبادت کی، 60 سال تک اللہ اللہ کرتا رہا۔ پھر ایک مرتبہ بارش ہوئی تو زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، یہ باہر پھول لہلہانے لگے، فصلیں نکل آئیں، تو جب اس نے ہریالی دیکھی تو اس کا دل کیا کہ میں آج اپنے عبادت خانے سے باہر جا کر نہ دیکھوں باہر کی دنیا کیسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے کہا کہ میں باہر نکلوں اور زمین کی بہاریں دیکھ کر اللہ کا ذکر کروں تو میری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔
لہذا وہ عبادت گاہ سے نیچے اتر آیا. اس کے پاس 1 یا 2 روٹیاں تھیں. رسول اللہ فرماتے ہیں جب وہ زمین میں چہل قدمی کر رہا تھا تو وہاں اسے ایک عورت ملی. عابد اس عورت سے اور وہ عورت اس سے گفتگو کرنے لگے. پھر نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ اس عابد نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا، اس کی رضامندی سے اس کے ساتھ زنا کیا. پھر جب غلطی کا احساس شدید ہوا تو اس پر غشی طاری ہو گئی. اس کے بعد وہ ایک تالاب پر غسل کرنے کے لیے پہنچا تو ایک سوال کرنے والا اس کے پاس آیا اور اس سے سوال کرنے لگا. تو عابد نے اشارہ کیا کہ دونوں روٹیاں لے لو. وہ جو روٹیاں لے کر آیا تھا نا، کہنے لگا یہ دونوں لے لو. پھر اس کی موت واقع ہو گئی. تو قبر میں اس کی 60 سالہ عبادت اس ایک مرتبہ کے زنا کے ساتھ تولی گئی تو وہ زنا اس کی نیکیوں سے بھاری ہو گیا. 60 سال کی عبادت ایک طرف اور ایک مرتبہ کی ہوئی یہ گندی حرکت ایک طرف، زنا والی. تو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ بے حیائی کا ارتکاب اس کی 60 سال کی نیکیوں کو لے ڈوبا، بیڑا غرق کر دیا اس کے اعمال صالحہ کا، بیڑا غرق کر دیا اس کی 60 سال کی کمائی کا. اب یہاں خدا کو کون پوچھے کہ یا اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ تو مالک ہے، وہ تو خالق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہاں غارت چلی گئی اس کی 60 سال کی عبادت. لیکن چونکہ وہ پشیمان ہوا تھا اپنے اس گندے فعل پر، اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہوا تھا، اور شرمندہ ہونے کے بعد اس نے وہ 2 روٹیاں دی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اس کی وہ 1 یا 2 روٹیاں جو اس نے سائل کو دی تھیں اس کی نیکیوں کے ساتھ رکھی گئیں تو اس کی نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو گیا، اس کی نیکیاں بھاری ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اس کی بخشش فرما دی. تو بچنا چاہیے اس طرح کے افعال سے، اس طرح کے اعمال سے جن سے اللہ تعالیٰ نے صراحتاً ہمیں روکا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث میں جن کی سخت وعید آئی ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 بندے ایسے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ناراضگی کی وجہ سے ان سے کلام نہیں فرمائے گا، انہیں منہ ہی نہیں لگائے گا. نمبر 1 ان میں سے ایسا بوڑھا جو زنا کرنے والا ہے، بوڑھا زانی، اللہ تعالیٰ اسے پاک نہیں فرمائے گا قیامت والے دن. اگر وہ توبہ کیے بغیر مر گیا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ قیامت والے دن کلام نہیں فرمائے گا. نمبر 2 جھوٹا بادشاہ جو جھوٹ بول بول کر اپنی عوام کو آرے لگاتا ہو. تیسرے نمبر پر ایسا فقیر جس کے پاس ہے تو کچھ نہیں، ہے تو کنگال ہے لیکن تکبر والا ہے، بڑا متکبر ہے، بڑا غرور کرنے والا ہے. تو ایسا متکبر فقیر بھی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو نہ پاک فرمائے گا اور نہ اس سے کلام فرمائے گا. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کی حدیث میں ہے، فرمایا 4 شخص ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ دشمنی رکھتا ہے، جن کا دشمن اللہ ہے. فرمایا 4 بندے ایسے ہیں. نمبر 1 جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سامان بیچنے والا، ایسا دکاندار جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنے گاہک کو سودا دیتا ہے. فرمایا یہ بھی وہ ہے جو اللہ کا دشمن ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دشمنی رکھتا ہے. نمبر 2 تکبر کرنے والا بھکاری، ایسا منگتا بھکاری جو تکبر بھی کرتا ہے اور مانگتا بھی پھرتا ہے. تیسرے نمبر پر فرمایا کہ بوڑھا زانی جس کی عمر ہو چکی ہے لیکن وہ ابھی بھی اس بے حیائی کے ارتکاب سے باز نہیں آتا. نمبر 4 ظلم کرنے والا حکمران جو اپنی رعایا پر ظلم کرتا ہے، ستم ڈھاتا ہے. فرمایا یہ 4 اشخاص ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دشمنی ہے. اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 7 آسمان اور 7 زمینیں زانی پر لعنت کرتی ہیں، زانی پر لعنت کر 7 آسمان اور 7 زمینیں. اور آگے ارشاد فرمایا زانیوں کی شرمگاہوں کی بو قیامت والے دن اہل دوزخ کو بھی اذیت میں مبتلا کر دے گی. دوزخ والے بھی تنگ آ جائیں گے، اتنی بدبو ہوگی ان کی شرمگاہوں کی. جب وہ گل سڑ جائیں گی جہنم کے اندر تو جہنم والے بھی اس کی بدبو سے پناہ مانگیں گے. اللہ اکبر، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی سخت وعید ہے اس گندے فعل کے ارتکاب کرنے پر بچنا چاہیے. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے معراج کرائی گئی تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے چمڑے آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں، جن کی کھال کو آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو خوبصورتی کے لیے بناؤ سنگار کرتے تھے، لوگ ہمیں دیکھ کے سونا سونا کہیں، لوگ ہمیں دیکھ کے خوبصورت کہیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں. پھر سرکار فرماتے ہیں میں ایک اندھیرے کنویں کے قریب سے گزرا جس سے سخت بدبو اٹھ رہی تھی، میں نے اس میں سخت آوازیں سنی.
پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو خوبصورتی کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ زیب و زینت کیا کرتی تھی، میک اپ کیا کرتی تھی، کہ میں آج فلاں بازار جا رہی ہوں، میں آج شہر جا رہی ہوں، میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، سرخی پاؤڈر لگا کے میک اپ کر کے غیر مردوں کو جو اپنا آپ دکھایا کرتی تھی۔ تو جبریل نے کہا یہ وہ عورتیں ہیں، اور یہ وہ فعل کیا کرتی تھیں جو ان کے لیے حلال نہیں تھا، یہ وہ اعمال کیا کرتی تھی، بچنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ام المومنین سیداتنا میمونہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت اس وقت تک ہمیشہ بھلائی پر رہے گی جب تک ان میں زنا کی اولاد عام نہ ہو جائے۔ جب زنا کے ذریعے سے اولاد عام ہو جائے گی تو فرمایا میری امت سے بھلائی اٹھا لی جائے گی۔ خدا کا خوف کیجئے، خود بھی بچیے، اپنے دوست احباب کو بھی، اپنے تعلق والوں کو بھی اس گندے فعل سے بچنے کی ترغیب دلائیے، بہت برا فعل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے پوچھا رسول اللہ سے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ تم شرک کرو، کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ، یہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ تو میں نے عرض کیا یہ تو واقعی بہت بڑا گناہ ہے، پھر اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ کہ تم اس ڈر سے اپنی اولاد کو مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی، یعنی تم رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنی اولاد کو مار ڈالو، دوسرے نمبر پر یہ گناہ ہے۔ میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے اللہ کے نزدیک؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرو، یعنی ایک تو ہوتا ہے عام عورت کے ساتھ بدکاری کرنا، اور ایک ہوتا ہے اپنے ہمسائے کی عورت کے ساتھ بدکاری کرنا۔ فرمایا یہ تیسرے نمبر والی بات جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمسایوں کے بہت حقوق ہوتے ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا ابھی جبریل آ کر مجھے ہمسایوں کے حقوق بتا رہے تھے، قریب تھا کہ میں یہ سمجھتا کہ اب یہ وراثت میں بھی ان کو شریک بنا دیں گے، اتنے حقوق بتائے ہمسایوں کے۔ تو فرمایا کہ یہ ارتکاب، اس گندے فعل کا ارتکاب اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا وطن عزیز ملک پاکستان اس بے حیائی سے پاک ہو سکتا ہے، جہاں جہاں بھی اس گندے فعل کا ارتکاب ہو رہا ہے اس کا ایک ہی حل ہے جو شریعت نے بتایا ہے، جو قرآن بتاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہیں، وہ یہ کہ نکاح کو عام کیا جائے، نکاح کو سستا کیا جائے، یہ جو ناجائز قسم کی رسومات ہیں ان سے جان چھڑائی جائے کہ یہ کر لو جی، وہ کر لو جی، اس طرح کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ نکاح کو انتہائی آسان بنایا جائے تاکہ یہ گندے فعل کا ارتکاب ہمارے ملک سے، ہماری اس پاک دھرتی سے ختم ہو جائے، اور ہم پر جو مصیبتیں اور آئے دن جو وبال آ رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات عطا فرما دے۔ کم عمری میں جو ہے وہ نکاح کریں اور نکاح کو فروغ دیں، نکاح کو آسان کریں تاکہ جو بچیوں والے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو، لڑکے والوں کے لیے بھی آسانی ہو۔ اور عمر کا جو تفاوت ہے، یعنی عمر کو جی ابھی بڑا ہو جائے، میچور ہو جائے، پھر کریں گے یہ کریں گے، تب تک جو ہے وہ چڑیا کھیت چگ گئی ہوتی ہے، تب تک کچھ نہیں بچتا، جھونپڑی جو ہے وہ جل چکی ہوتی ہے۔ اس لیے والدین سے بھی گزارش ہے کہ وہ کم عمری میں اپنی اولاد کا نکاح کر دیا کریں تاکہ اولاد کی نگاہ بھی پاک رہے، جذبات بھی پاک رہیں، خیالات بھی پاک رہیں، اور نکاح کو بھی ترغیب دیا جائے، اور وہ جو اولاد ہے وہ اس گندے فعل سے بھی بچی رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا یا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔